صفحہ نمبر 70 آیت نمبر 1 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے آپ لوگوں کو ایک انسان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اسی سے ان کے لیے جوڑی بنائی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلایا ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کے توڑنے سے ڈرتے رہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے اوپر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دیا کرو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، حلال مال کے بدلے حرام مت لو، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور آپ لوگ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط کر کے مت کھاؤ، انہو کان حوبا کبیرا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کو مدنی دور میں نازل فرمایا، چونکہ سورت میں اکثر عورتوں کے احکامات ذکر ہیں۔ نساء عربی زبان کا لفظ ہے، امرأتن کی جمع ہے، امرأتن مفرد، نساء جمع، غیر لفظی جمع ہے، جیسے فرس گھوڑے کی جمع عربی زبان میں خیل غیر لفظی جمع ہے، عربی زبان میں بعض جمع غیر لفظی بھی ہوتی ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ عورتوں کے احکامات، نکاح، طلاق وغیرہ کی باتیں ذکر ہوں گی۔ ابتدا میں انسانی تخلیق کا تذکرہ، اے لوگوں صلی اللہ سے ڈرو جس نے آپ لوگوں کو ایک انسان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی پسلی سے ان کے لیے جوڑا بنایا۔ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں وہ پسلی سے پیدا فرمایا، بائیں پسلی سے اس لیے کہ اس کے نیچے دل ہے، اور بیوی مستحق محبت ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے دل کے قریب جو الٹے طرف کی پسلی ہے اس سے ان کو پیدا فرمایا۔ ہمارے استاذوں میں سے فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی عورت کو آدم علیہ السلام کے پاؤں سے بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، سر سے بھی پیدا کر سکتے تھے، اس سے بھی پیدا نہیں کیا، درمیانی جسامت سے دل کے قرب سے پیدا کیا، پاؤں سے پیدا نہیں کیا،
کہ اس کو پاؤں تلے رون دو، اس کے ساتھ ظلم کرو۔ سر سے پیدا نہیں کیا، سر پہ رکھو یہ جو کچھ کہے وہ مانو، نہیں، درمیانی جسامت سے پیدا فرمایا کہ بس اس کو ساتھ درمیانی اعتدال والی زندگی آپ نے گزاری ہے، دل کے قریب سے کہ یہ مستحق محبت ہے، رفیق حیات ہے، اس کے ساتھ آپ نے خوش باش زندگی گزاری ہے۔ اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ نکاح کرتے ہو تو کفو سے نکاح کرو۔ کفو کا مطلب کیا ہے کہ اس کا خاندان اور اس کی ملازمت، اس کی مشاغل زندگی، یہ آپ کے ساتھ برابر ہو۔ غریب آدمی کو مالدار خاندان سے شادی کرنا جائز تو ہے لیکن افضل نہیں۔ مالدار آدمی کو غریب خاندان سے شادی کرنا درست تو ہے لیکن اس وقت جب اس کو اپنے ساتھ اس کی مزاج کے مطابق رہنے کی اس کی امید ہو، اس کو یہ خیال ہے کہ یہ میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، مساوات کی کوشش کرو، طبیعتیں آپس میں ملی ہوئی ہو اس کی کوشش کرو۔ کفو برابری کو کہتے ہیں تاکہ زندگی اچھی رہے، کیونکہ میاں بیوی کی زندگی یہ بنیاد ہے۔ اگر ان کی آپس میں زندگی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بچوں میں بھی نفرت ہوگی، ان میں بھی ناراضگی نچاکی ہوگی، کیونکہ ماں باپ کو دیکھتے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً بڑے دیندار نظر آتے ہیں لیکن گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں، نرمی بھی اپنا ایک حد ہے، شریعت کے اصول کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اپنے گھر میں لاٹھی لٹکا کے رکھتے تھے، لاٹھی رکھتے تھے، لٹکا کے رکھتے تھے، لیکن زندگی بھر کبھی لاٹھی کو استعمال نہیں کیا۔ تو زندگی ایسی ہو کہ باہمی خوشی ہو اور سکون ہو، اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب شریعت کا خیال رکھا جائے۔ شریعت کا خیال جب رکھا جائے تو اب زندگی خوشگوار ہوگی۔ اگر آپس میں میاں بیوی بہت بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں لیکن دین نہیں ہے، یہ خوش نہیں ہو سکتے۔ سکون اطمینان دین میں، مسلمان کے لیے اطمینان قلب اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی بھی اس کو اطمینان ہو نہیں سکتا۔ اپنے دین کا خیال رکھا جائے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ اتارا، ایک روایت میں 150 سال بعد، ایک روایت میں 250 سال بعد عرفات کے میدان میں آپس میں تعارف ہوا۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ عرصے دراز بعد دونوں کا تعارف ہوا۔ کہاں تھے؟ دنیا میں تو اور کوئی انسان تھا ہی نہیں، یہی تو تھے۔ جدہ میں ان کو اتارا، حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں جبل آدم پہ اتارا، وہاں سے سفر کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 55 دفعہ پیدل حج کیا ہے۔ ہندوستان سے 55 دفعہ پیدل حج کیا ہے آدم علیہ السلام نے۔ کیا قوت تھی، کیا ہمت تھی ہندوستان سے پیدل جانا حج کے لیے۔
اور پھر آنا اور 55 دفعہ جانا، پھر وہاں ملاقات ہوئی، آپس میں رہے۔ اور روایات میں ہے کہ اللہ کی عجیب شان تھی کہ ایک بچہ ایک بچی اللہ ہر سال دیتے رہے، دونوں ہر دفعہ ایک بچہ ایک بچی۔ اور شریعت آدمی میں پابندی تھی کہ جو بہن بھائی آپس میں ساتھ پیدا ہوئے، جڑواں پیدا ہوئے، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا۔ ان سے آگے یا ان سے پیچھے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح درست تھا، کیونکہ نکاح اور کیسے کرتے، اور انسان تو تھے ہی نہیں، اور نسل کا سلسلہ تو اللہ نے بڑھانا ہی تھا۔ پھر 20 سال کے اندر 40 بچے پیدا ہوئے، 20 بچے۔ حابیل قابیل کا جو واقعہ مشہور ہے، قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کر دیا؟ یہ قابیل کی اپنی جڑواں بہن تھی، اقلیمہ اس کا نام تھا، تو قابیل اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ شریعت آدمی میں یہ نکاح درست نہیں تھا، یہ حابیل کا حق تھا کہ وہ اس کے بعد پیدا ہوا تھا۔ قابیل کے لیے تو اپنی بہن حلال بھی نہیں تھی نکاح۔ اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور زبردستی اپنی اس بہن سے نکاح کیا۔ اللہ کی ناراضگی ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ زمین میں فساد پھیل گیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں میں اور خشکی میں فساد کب آیا؟ مفسرین نے لکھا ہے جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس دن سے خشکی میں فساد آیا۔ اس دن سے پہلے بکری اور شیر ایک ساتھ گھومتے پھرتے تھے، چیتا اور گائے ایک ساتھ چرتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو باقوت جانوروں نے کمزور جانوروں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ انسان نے یہ فساد پھیلایا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے تا قیامت جو آدمی بھی قتل کرے گا قابیل کا اس گناہ میں ضرور و ضرور حصہ ہوگا، کیونکہ اس جرم کی بنیاد قابیل نے رکھی ہے۔ خیال کیا جائے کہ کسی جرم کی بنیاد نہ رکھی جائے، ورنہ ہمارے پیچھے جتنے لوگ بھی وہ جرم کریں گے ان سب کا گناہ ہمارے پیچھے لکھا جائے گا۔ ہاں نیکی کی بنیاد رکھو، پیچھے جتنے بھی لوگ نیکی کریں گے ان تمام کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں آئیں گی، خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام آباد فرمایا اور ساتھ حکم فرمایا کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ یتیم جو نابالغ ہو، بچہ ہو یا بچی ہے نابالغ اور ان کا باپ فوت ہو جائے، یہ اب یتیم ہے۔ جس دن بالغ ہو گیا اب یہ یتیم نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتے تھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے آپ لوگوں کو ایک انسان سے پیدا فرمایا، وخلق منها زوجہا، اسی انسان سے ان کے لیے جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھیلایا ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، واقعی اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں پہ نگہبان ہیں۔ وآتوا الیتامی اموالہم،
یتیموں کو ان کا مال دیتے رہنا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پاک مال کے بدلے حرام کبھی تبدیل کر کے نہ لینا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ یتیموں کے اموال کو اپنے مال میں ملا کے کھانا، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بدھ کا دن ہے، ذکر کی مجلس ہو۔ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر جہری کا اہتمام کرتے تھے، ان کے خلفاء اکابر ابھی بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلس کی بڑی برکت ہوتی ہے، انسان توجہ کے ساتھ ذکر کرے، جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی بڑائی کا تصور ہو، اور جب اللہ کا ذکر ہو تو یہ تصور ہو اپنے دل میں اللہ کی محبت ڈال رہا ہوں اور تمام غلاظتوں کو اپنے دل سے نکال رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
مراقبے موت چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں ایک نہ ایک دن مجھے موت ضرور آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، اور جس گڑے سے دل میں بڑا خوف ہے قبر، دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمایا، اللہ برکتوں کا نزول۔ ذکر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مدرسے کی زمین کے متعلق دعا فرمایا، اللہ آسانی والا معاملہ فرما، اپنے دین کے لیے یا اللہ ہر شاخ کی آبیاری کے لیے ادارہ عنایت فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، جو ساتھی جانی مالی فکری تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کی جان مال عمروں میں دن دگنی رات چگنی برکت نازل فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک رحمتک رحمتک